بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں، ایک شخص نے غلام خریدا۔ یہ غلام دیندار اور نیک صالح تھا۔ بس آقا نے اس سے پوچھا، اے غلام کیا چیز کھانا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جو کچھ آپ کھلائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا پہننا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جو کچھ حضور آپ پہنائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میرے گھر میں کہاں قیام کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، جہاں آپ جناب بٹھائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا کام پسند کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جو آپ حکم دیں گے۔ بس یہ سن کر مالک رو پڑا اور کہا، میرے لیے کیا ہی مبارک ہوتا اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا غلام کو اپنے آقا کے ساتھ کچھ اختیار اور ارادہ ہوتا ہے؟ بس آقا نے جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے، مگر میں چاہتا ہوں تو میرا مخدوم بن کر میرے پاس رہے۔ میں اپنی جان و مال سے تیری خدمت کروں گا اور اپنی جان و مال تجھ پر قربان کر دوں گا۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کے لیے کوئی ارادہ و اختیار باقی نہیں رہتا اور کہتا ہے، مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا۔ وہ اپنے اور غیروں کے معاملے میں قضا و قدر کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا۔ بندگان خدا میں سے اکا دکا ہی ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ مخلوق سے بے رغبت اور خلوتوں سے انس حاصل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نبوی کی قرأت سے مانوس ہیں۔ بس ایسی حالت میں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جن سے وہ اپنے غیروں کے نفسوں کو دیکھنے لگتے ہیں، ان کے دل صحیح ہو جاتے ہیں۔ بس تمہارے کاموں میں سے ان پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ وہ تمہارے خطرات تمہیں بتا دیتے ہیں اور جو چیزیں تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں اس سے تمہیں خبردار کرتے ہیں۔ تجھ پر افسوس ہے، سمجھدار بن، اپنی جہالت کی وجہ اولیاء سے مزاحمت نہ کیا کر۔ مکتب سے نکلتے ہی تو ممبر پر چڑھ بیٹھا اور لوگوں کو وعظ سنانے لگا۔ تو غور و فکر کر، یہ ایسا امر ہے جو کہ ظاہر و باطن دونوں کے استحکام کا محتاج ہے، پھر ہر ایک سے فنا ہو جانے کا۔ اس کے بعد دو ضرورتوں میں سے ایک ضرورت واقع ہونے کا۔ اس وقت تجھے واعظ گوئی جائز ہوگی۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ تیرے سوا تیرے گھر میں کوئی واعظ نہ رہے، بس تو اس وقت ضرورتاً لوگوں سے واعظ کہے۔ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ دل تجھے واعظ کرنے کا حکم دے، بس اس وقت تو ممبر پر مخلوق کو خالق کی طرف لوٹانے کے لیے چڑھ اور لوگوں کو واعظ سنا۔ تجھ پر افسوس ہے، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو صوفی ہے اور تو سراپا کدورت ہے۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو ظاہر و باطن قرآن و حدیث کی اتباع کی وجہ سے بالکل صفا، اور جس قدر اس کی صفائی بڑھتی جائے وہ اپنے وجود کے دریا سے باہر آتا جائے اور اپنے دل کی صفائی سے اپنے اختیار اور ارادہ اور اپنی چال ڈھال کو ترک کرتا جائے۔ بھلائی کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کی اتباع کرنا ہے۔ جب بندہ کا دل صاف ہو جائے گا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوگا کہ آپ اس کو بعض چیزوں کا حکم دیتے رہیں گے اور بعض چیزوں سے منع فرماتے رہیں گے، تو وہ شخص سرتاپا دل بن جائے گا اور اس کا جسم ایک کنارہ ہو جائے گا اور وہ سر بلا جہر اور صفائی بلا کدورت ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر کا چھلکا علیحدہ ہو جائے گا اور وہ سر تاپا مغز باقی رہ جائے گا، اور وہ معنوی لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میت میں رہنے لگے گا۔ اس کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تربیت پائے گا۔ اسی کا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں ہوگا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اس کی طرف سے عرض و معروض کرنے والے واسطہ ہوں گے۔ دل سے سب کا نکلنا اتنا مشکل کام ہے جیسے مضبوط پہاڑوں کا اکھاڑنا ہے، جس کے لیے مجاہدوں کے کدالوں اور سخت مشقتوں اور آفتوں کے نازل ہونے پر بڑے صبر کرنے کے حاجت ضرورت ہے۔ جو چیز تمہارے ہاتھ نہ آئے اس کی جستجو نہ کرو، قرآن کریم پر عمل کرو اور مسلمان بن جاؤ۔ تمہارے لیے مبارک ہے کہ تم قیامت کے دن مسلمانوں کے گروہ میں ہو اور کافروں کے گروہ میں سے نہ ہو۔ ہم سب کے لیے مبارک ہے کہ ہم جنت کی زمین میں یا اس کے دروازے پر ہوں اور تم جہنمیوں میں سے نہ ہو۔ تم عاجزی اور انکساری کرو، تکبر اور غرور نہ کرو۔ انکساری کرنے سے بلندی نصیب ہوتی ہے اور تکبر پست اور ذلیل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب دل ذکر خداوندی میں مشغول رہتا ہے تو اس کو معرفت خداوندی اور علم خداوندی اور توحید اور توکل اور جملہ ما سوا سے اعراض نصیب ہوتا ہے۔ ذکر خداوندی میں مشغول رہنا دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو ذکر اس میں ہر وقت رہنے لگتا ہے، اس کی تمام طرفوں اور تمام بدن پر وہی لکھ دیا جاتا ہے، بس اس کی دونوں آنکھیں تو سوتی ہیں اور اس کا دل ذکر خداوندی میں مشغول رہتا ہے۔ یہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے پیران پیر سرکار نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بعض راتوں میں بغیر ضرورت کے سو جایا کرتے تھے اور بغیر حاجت کے اس کے لیے تیاری کرتے تھے، ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا دل اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ ان بزرگوں کا یہ فرمانا سچ تھا، کیونکہ سچے خواب بھی ایک قسم کی وحی خداوندی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نیند ہی میں تھی۔ حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 19 رجب 545 ہجری کو یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔